بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریں اب جیسے کروما فعل ہے، اس کا مطلب ہے باعزت ہوا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، اب اس کا اگر ہم مجہول بنانے جائیں کیونکہ فعل لازم ہے اور فعل لازم کا مفعول آتا ہی نہیں، اور فعل مجہول کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ مفعول کی طرف ہی ہوتی ہے. تو لہذا اسی لیے نارمل حالات میں فعل لازم کا مجہول نہیں بنتا. میں نے سوال کیا آپ نے اس کا جواب دیا. ہاں، اور پھر اس کے بعد اگلی بات، جیسے میں نے کہا کہ کروما ہو گیا، کروما کا مطلب کیا ہے؟ باعزت ہوا وہ ایک مرد، باعزت ہوا. اب اس کی مجہول بنائیں تو باعزت ہوا ہوگا، بنے گا ہی نہیں. اب عبدالوہاب بھائی نے کہا کہ ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں باعزت کیا گیا، یعنی عزت کی گئی اس ایک مرد کی، اس کو باعزت کر دیا گیا، باعزت کیا گیا وہ ایک مرد. تو باعزت کیا گیا اس وقت ترجمہ بن سکتا تھا کہ جب معروف کے اندر ترجمہ کیا ہوتا؟ باعزت کیا اس ایک مرد نے، تو باعزت کر دیا گیا اس ایک مرد کو. تو معروف میں کچھ ترجمہ ہے، مجہول میں کچھ اور ہوگا. صحیح میں آ رہی ہے بات؟ غور کریں کہ فعل چینج ہو رہا ہے، فعل کے معنی بدل دیں. تو اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ باعزت کیا اس ایک مرد نے، یعنی کسی شخص کو بڑی عزت دی، اس کو باعزت کر دیا، اس کو عزت دی اس نے، ٹھیک ہے، تو یہ تو متعدی ہے. اب اس کا جب مجہول بنے گا نا تو اس کا تو یہی بنے گا کہ مطلب باعزت کیا گیا، اس نے باعزت کیا ایک مرد کو تو اس شخص کو باعزت کر دیا گیا، یہ تو بن رہا ہے. لیکن باعزت ہوا کا جو ترجمہ ہے نا، اس سے مجہول نہیں بن رہا. باعزت ہوا وہ ایک مرد، اور جب اس سے آپ بنائیں گے باعزت کیا گیا تو گویا کہ آپ نے اس فعل کو متعدی بنا دیا. کیا کر دیا؟ تو فعل لازم کو جب مجہول بنانا ہوتا ہے تو اس کو متعدی بنانا پڑتا ہے، اور یہی کرنا پڑتا ہے جو آپ نے ابھی بتایا. لیکن اس کا بھی طریقہ کار الگ ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. جو بھی فعل لازم ہوگا جب اس سے مجہول بنائیں گے نا، مجہول، جیسے ماضی مجہول ابھی آپ نے پڑھی کروما، اور فعل لازم سے جب آپ نے مجہول بنانی ہے تو اس کی گردان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی گردان کے صیغے تبدیل نہیں ہوتے. کریما کو 14 مرتبہ کریما ہی لکھا جائے گا. کریما، کریما، کریمو، کریمت، کریمتا، کریمنا، کریمتا، کریمتما، یوں نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوتا. کریما کو 14 مرتبہ کریما لکھا جائے گا، اور آگے ایک ضمیر لگا دی جائے گی جو آپ نے ضمیر مجرور پڑھی تھی، بہی. کیا لگائی جاتی ہے؟ بہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس ایک مرد کے ساتھ یا اس ایک مرد کو. تو بہی، کریما بہی، یوں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اور جو چینج ہوگی نا، یہ بہی کی ضمیر چینج ہوگی عربی میں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، کریما بہی بولیں، کیونکہ یہ لازم ہے نا، اس کا مجہول یعنی فعل لازم کا مفعول آتا ہی نہیں، تو اس کا مجہول بھی نہیں بن سکتا. تو لہذا پھر یہ طریقہ بنا کر با حرف جر کے واسطے سے اس کے مفعول کو، اس کے نائب الفاعل کو لے کر آتا، اور پھر ہم کہتے ہیں کریما بہی بولیں. تو اب آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ باعزت کیا گیا وہ ایک مرد، یعنی عزت کی گئی اس ایک مرد کی. آسان لفظوں میں ترجمہ کرتے ہیں، باعزت کیا گیا یعنی عزت کی گئی اس ایک مرد کی. اب آگے بولیں کریما بہما، تو کریما وہی رہا، عزت کی گئی دو مردوں کی. کریما بہم بولیں، عزت کی گئی سب مردوں کی. یہ تین ہو گئے. اس کے بعد آ گیا کریما بہا، عزت کی گئی اسے. کریما بہما، عزت کی گئی ان دو عورتوں کی. کریما بہن، عزت کی گئی ان سب عورتوں کی. کریما بکا بولیں، تمہاری عزت کی گئی. اگر آپ کو عربی میں یہ جملہ بولنا ہے، یار آپ کی تو بڑی رسپیکٹ کی، کریما بکا. آپ یوں نہیں کہیں گے کریمتا، کریما بکا. کیا کہیں گے؟ کریما بکا، تمہاری عزت کی گئی. کریما بکما، تم دونوں کی عزت کی گئی. کریما بکم، تم سب کی عزت کی گئی. کریما بکی، تم ایک عورت کی عزت کی گئی. کریما بکما، تم دو عورتوں کی عزت کی گئی. کریما بکننا، تم سب عورتوں کی عزت کی. میری عزت کی گئی تو آپ کہیں گے کریما بی، کیا؟ بی، میری عزت کی گئی. کریما بینا، ہماری عزت کی گئی. اس طریقے سے ہوتا ہے، اور کریما وہی رہتا ہے. اسی طرح غربا کو لے لیں، غربا بھی مجہول ہے نا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ غریبا بہی، غروب کیا گیا اسے مرد کو. ابھی تو ہم مرد کا ترجمہ کریں گے، مذکر چیز آ جائے گی. صحیح ہے نا؟ غریبا بہما، غریبا بہم، غریبا بہا، غریبا بہما، غریبا بہننا. اسی طرح ہر وہ فعل جو لازم ہے، جیسے طلع کا کیا ہے؟ طلع بہ، طلع بہما، طلع بہن، جتنے بھی فعل آئے. نہیں، سب کیوں غلط ہوئی؟ یہ تو خالی فعل لازم کی بات کی ہے. کریما کی غلط ہو گئی نا. باقی کتنے سارے فعل پڑے. ابھی آپ نے پڑھا کتابہ، کتابہ کی مجہول بناؤ. کتابہ کا مطلب کیا؟ لکھا اسے ایک مرد نے. تو یہ فعل تو متعدی ہے نا، تو اس کی تو ویسے ہی چلے گی. کتیبہ، لکھا گیا اسے ایک مرد کو. کتیبہ، کتیبو، کتیبت، کتیبتا، کتبنا. قرأ فعل لینے، قرئ، قرئا، قرئو، قرئت، قرئنا، ان سب کو پڑھا گیا. تو اسی طرح گردان ہوگی اس کی. باقی لازم کے اندر یہ معاملہ ہے. جبھی میں نے کیا کہا؟ فعل لازم کی میں بات کر رہا ہوں خاص، اس کی گردان میں بھی بیما بھیم لگتا ہے. فعل متعدی میں نہیں، اور اکثر فعل تو متعدی ہوتے ہیں. زیادہ تر مثالیں ابھی آپ کے سامنے متعدی کی ہیں. ہاں، یہ ہے بات.
لیکن پہچان لازمی ہے. پہچان لازمی ہے, جبھی تو آپ کو پتا لگے گا کہ مجھول بنانے جا رہا ہوں تو کیا کروں گا, کہ مجھے بی والی چلانی ہے کرنا ہے یا وہ ڈائریکٹ سیگا چلانا ہے. تو یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. تو پچھلی ریکارڈنگ کو دوبارہ غور سے سنیں, لازم کیا ہے, متعدی کیا ہے. اب یہ جو میں نے آج کی بات مزید بتائی اگرچہ مشقوں کے بیچ میں آ گئی, آگے جب فیل کی جب ہم بحث پڑھیں گے اس میں دوبارہ میں سمجھا دوں گا آپ کو, یہ آئے گی بات آپ صحیح ہے, اس میں پھر آئے گی. اب آگے آنا ذرا. ہاں بھائی کس کی باری ہے اب آگے؟ ہاں پڑھیں, وہ بھی کرائیں گے, ترکیب بھی کرا دیں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ہاں ہاں کیا مطلب ہوا الا اینا بعیث ابو کی؟ کہاں یا کس طرف بھیجا گیا تمہارے والد کو یا ابو کو؟ ہاں یعنی تم ایک عورت کے والد کو, ابو کی, کہاں بھیجا گیا تم ایک عورت کے والد کو. آگے بعیثا ابی الہ الہ آباد, ہاں. بھیجا گیا میرے والد کو الہ آباد کی طرف. الہ آباد کی طرف بھیجا گیا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعیث آیا ہے, فعیلہ یہ مجہول ہے, صحیح ہے, اور اس کا بی لگا کے بنایا کہ ڈائریکٹ بنایا نائب الفاعل, یعنی بھی یا وہ ضمیر ہے یا کوئی ایسا تو نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب یہ فعل متعدی اور مجہول ہے, متعدی ہے مجہول ہے. تو بعیث ابو کا یہ نائب الفاعل ہو گیا, کہاں بھیجا گیا, صحیح ہے, تمہارے والد کو, کہاں کو بھیجا گیا, کس طرف بھیجا گیا, یہ مطلب الہ اینا, کہاں کی طرف. اب اگلے پر آ جائیں, من دخل الدار. ہاں من دخل الدار, من دخل الدار, کون داخل ہوا, گھر میں داخل ہوا. ہاں گھر میں, تو یہ بھی جگہ ہے, ظرف ہے, گھر کی بات ہوگی, یہ ظرف بن گیا. ہی امی دخلت الدار, دیکھا وہ میری امی امی ہیں جو داخل ہوئی گھر میں. ہی امی دخلت الدار. آگے اچھا یہ بھی دخلت ہے نا, یہ بھی دخلت ہی کہاں ہے, یہ بھی دخلت, یہ تو اصل میں دخلت تھا نا, وہی والا قاعدہ لگ رہا ہے کہ آگے ال آ رہا ہے تو اس کو زیر لگا کے ملا کے پڑھنا تاکہ الف کو گرا دیں, حمزہ وصل کو نہ پڑھا جائے. ہی دخلت اور اد دارا تھا نا, تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جب بھی معرب باللام کے پہلے والا لفظ ساکن ہو تو اس کو زیر لگا کے آگے لام میں ملا دیں. تو ہی دخلت الدار, اب تک یہ امی ایک یہ جملے اس میں ہے, اور دخلت الدار یہ بھی اس کی خبر ہے, وہ میری والدہ ہیں جو گھر میں داخل ہوئی. جی ہاں یہ جملہ فعل جملہ فعلیہ مکس بن رہا ہے, مکس ہے نا. ہاں جس میں جو کا تو لفظ نہیں آ رہا, لیکن یہ ترجمہ ہم اردو کے تقاضے میں خود کر لیتے ہیں. وہ میری امی ہیں, داخل ہوئی ہیں گھر میں, یوں بولتے ہیں. تو ماں نہیں لگاتے, ماں دخلت الدار کہہ سکتے ہیں, ماں کہہ کے بھی کہہ سکتے ہیں, اس طرح بھی آ سکتا ہے. اچھا دونوں اسٹائل ہے عربی کے, لیکن اس میں خود ہی ترجمہ یہ تقاضے سے آپ جب آگے پڑھتے رہیں گے نا یہ ترجمہ بن جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مقصد تو وہی ہے نا, یہ میری والدہ ہیں گھر میں داخل ہوئی, یعنی جو گھر میں داخل ہوئی وہ میری ماں ہے. یہ اب آگے کس کی باری ہے, یہ آپ نے پڑھا ابھی کس نے پڑھا تھا؟ اچھا آپ کی باری تھی, تو آپ اپنی باری پھر چلا دیں. ہاں کون اس سے نکلا, اس سے کس سے, ہاں لیکن آپ ترجمہ ابھی لفظی تو کرو پہلے, اس سے نکلا. اب مجھے ایک اور جواب دو سوال کا کہ من ہا کیوں آیا, من ہو کیوں نہیں آیا, اس سے کیا ہے, ہاں ہے تو مرد کے لیے آتی ہے, ہاں بھائی مونس کے لیے آتی ہے, کیا کس کے لیے آتی ہے, تو یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے بتائیں, یہاں پر کہاں لوٹ رہی ہے, گھر کی طرف. تو گھر کیا مونس ہے عربی میں, کیا دار مونس سب بھول گیا ہوں. مذکر مونس کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا, شمسن دارن حربن سوقن حربن, اور یہ کتنی ساری نارن سب پڑھے تھے مونس ہیں, عربی کے مولد میں بھی پڑھا ہے. ہاں تو کیونکہ دار مونس ہے اس لیے ہاں آیا. اگر میں یہاں لکھ دوں, چلو اچھا ایک اور بات ہوتا, من دخل البیت, کون گھر میں داخل ہوا, اب کیا آئے گا, منہو آئے گا, کیونکہ بیت مذکر ہے, حالانکہ معنی دونوں کا ہے. بیت مذکر ہے, دار مونس ہے, عربی ہے بھائی, اب پہلے عرب کی مرضی ہے, جس کو مذکر گئے جس کو مونس, تو ہمیں اس کے مطابق چل رہا ہے. چلو آگے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, یہ سماعی چیز ہے. اب آگے یہ ہو گیا ومن خرج منہا. ہاں بھائی جواب علی, ہاں اب دیکھیں قد کیوں آتا ہے ماضی کے پہلے, اس کا قاعدہ کون بتائے گا, قد کے کیا معنی ہوتے ہیں, یہ بھی مقصد ہوتا ہے, لیکن اصل مقصد کیا ہے, زور پیدا کرنے کے لیے, بے شک تحقیق, صحیح ہے, تو یہ زور پیدا کرنے کے لیے ماضی سے پہلے قد آ گیا. اچھا ترجمہ کرے, ہما اخوایا, وہ دونوں کے بھائی, کتنے بھائی ہیں, دو ہیں, تو اخوا کیوں آ رہا ہے بھائی, اخوانی نہیں ہونا چاہیے تھا, اخوانی اخوینی تسنیہ بنانے کے لیے. نون گر گیا اضافت کی وجہ سے تسنیہ کا, یہ الف جو ہے تسنیہ کی ہے, ہما اخوایا, تو اصل میں تھا اخوانیہ,
ہما اخوایا وہ دونوں میرے بھائی ہیں. آگے چلو. قد خرا وہ ہاں بے شک وہ گھر سے باہر نکل گئے ہیں, نکل چکے ہیں, یعنی ابھی ابھی نکلے گویا کہ یوں کہنا چاہتے ہیں نکل چکے. یہ بھی اسی طرح ہی ہے نا جملہ اسمیہ. ہاں یہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے. ارے جیسے پہلے آپ نے نہیں پڑھا جملہ فعلیہ ہو کر خبر بننے کی مبتدا کی, اس طرح یہ مکس ہو کے چلتے رہیں گے یہ جملے. یہ بھی یہ جملہ فعلیہ صحیح بات ہے, اور یہ جملہ اسمیہ. اور یہ خرجا اسی لیے آیا ہے, دو کے لیے ہے. ہاں دو اسے کے پیچھے دو کی بات تھی اس لیے. اب آپ یہ سوچیں کہ جس کو گردانے پکی یاد نہ ہو, جس کو معروف مجہول کا پتہ نہ ہو, 14 سیکھے نہ ہو, کہاں سے اور بھی سیکھے گا؟ تو بغیر گرامر کے کیسے ہم سمجھا سکتے ہیں آپ کو؟ بھلے ترجمہ قرآن کر رہے ہیں, حدیث کر رہے ہیں, عربی کر رہے ہیں, صحیح ہے نا؟ تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اس کو عربی زبان کی طرف تک. اس میں قد نکال دیں ہما اخوا یا خرجا من الدار ہو سکتا ہے, بس وہ زور نہیں رہا. بس ٹھیک ہے. خرجا من الدار ڈائریکٹ بولو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے آگے. ہاں جی حضرت. اب دیکھیں نا, اگر بے شک کے معنی فعل میں لینے حضرت تو کیا ہے؟ قد ہے. اگر بے شک کے معنی جملہ اسمیہ میں لینے تو ان آتا ہے. نہیں پڑھا ان زیدن, بے شک زید قائم کھڑا ہے. یہ سب انداز ہے. قد ہمیشہ آتا ہی فعل کے ساتھ, قد کے بعد اسم نہیں آئے گا کبھی بھی, یاد رکھنا. قد جو کس کے بعد کیا آئے گا؟ یہ فعل سے پہلے آتا ہے قد, اور ان کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے. تو یہ اپنے اپنے انداز ہیں, اس سے بھی تاکید ہے, اس سے بھی تاکید ہے, لیکن یہ فعل کے ساتھ کھاتے ہوئے اسم کے ساتھ. چل مانا ہے دونوں کے وہی ہیں, بے شک تاکید پیدا کرنے کے لیے, یعنی تحقیق تاکید. چل آگے. ہاں یہ کیا ہے؟ کس نے مارا ہمارے بھائی. کتنے بھائی کو؟ 1 2 4. کیسے پتا لگا؟ اس میں وہ اخوائنی تھا. اخوینی تھا. اور نون جی کیا ہے؟ جو اخوینی کا نون تھا وہ کیا ہوا؟ وہ گر گیا. نکل گیا. اچھا ایک اور سوال کروں گا. تسنیہ بنانے کے 2 طریقے ہیں, اخوانی اخوین. تو اخوینی والا طریقہ کیوں انہوں نے یوز کیا؟ اخوانی نہیں کہہ سکتے ہیں؟ من ضرب اخوا کا, جیسے اوپر آیا تھا ہما اخوایا, وہاں اخوایا بولا, یہاں اخوئی کا بولا. یہ کیا فرق ہے بھائی, کیوں کیا؟ یا مفعول بن رہا ہے تو حالت نصبی لینا. ہاں یہاں مفعول بن رہا ہے, اور وہاں کیا تھا؟ وہاں کیا بن رہا ہے وہ بھی بتاتے چلیں پھر. ہما اخوایا وہاں پہ جو فائل بن رہا ہے. نہیں فائل کہاں سے ہو گیا؟ فعل کہاں ہے وہاں؟ خبر مبتدا کی خبر بن رہا ہے, ہما مبتدا کی. ہاں اخوایا خبر بنا, خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے, یہ وجہ ہے. تو یہ حضرت اسم کی عربی حالتوں والا سبق تھوڑا آپ کو پتہ کرنا پڑے گا. من ضربا اخوئی کا, کس نے مارا؟ اب ترجمہ کریں. کس نے مارا ہمارے بھائی کو. اچھا اب دیکھیں, اس سے پہلے آیا تھا متا. متا کو میں نے کیا بنایا تھا؟ ظرف بنایا تھا. میں نے کہا تھا ظرف ہے, اور وہ فعل جملہ فعلیہ ہی تھا. لیکن من جو ہے نا یہ مبتدا بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ یہ بات یاد ہے. اسماء استفہام میں من ہو گیا, ما ہو گیا, یہ مبتدا بنیں گے اگر ابتدائی کلام میں آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کو مبتدا بنا دیا گیا. تو اس کا ترجمہ بتا دیا, جس میں کس وقت کہاں کب کا ترجمہ ہو رہا ہے اس کو ظرف بنائیں, باقی کیا کون کو مبتدا بنا دیں. یہ سب ہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ دوبارہ بتائیں کیا پڑھا آپ نے؟ یہ درب تو ہی تو غلط, درب تو ہی تو غلط لکھا ہوا ہے. دربت ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے حضرت؟ دربت ہے, ہما. دربت تو لکھا. چل دربت ہما, دربت ہما امی. اب ترجمہ کریں, دربت ہما کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں دربت کا مطلب کیا؟ مارا اس ایک عورت نے, تو والدہ آ گئی, امی میری ماں نے, ہما ان دونوں کو. دیکھا آپ نے اس طرح کی. اب یہ اس طرح ہو رہا ہے اصل میں. دربت فعل ہے, صیغہ واحد مؤنث غائب, صیغہ واحد مؤنث غائب, اور تا ضمیر اس کی علامت تانیث ہے. صیغہ واحد مؤنث غائب ہو گیا, اور ہما جو ہے نا یہ مفعول ہے جو پہلے آ گیا ہے. ہما کیا ہے؟ مفعول ہے جو پہلے آ گیا. اور مجھے ایک بات بتائیں, مفعول پہلے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ فائل سے مفعول ہر جگہ پہلے آ سکتا ہے. اگر پچھلی ریکارڈنگ آپ کو یاد ہو, میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں پوری تفصیل بتائی تھی کہ مفعول فعل سے پہلے, بعد میں فائل سے پہلے, ہر جگہ آ سکتا ہے. فائل ہمیشہ فعل کے بعد ہوگا جب بھی اس کو فائل کہیں. تو یہ مفعول ہے جو پہلے آ گیا, فائل بعد میں چلا گیا. مارا ان کو میری ماں نے, تو جس میں کو کا ترجمہ آ رہا ہے وہ مفعول ہے اردو کے حساب سے. ان کو, کس کو مارا؟ ان دونوں کو. تو یہ دیکھیں یہ مفعول ہے. یہ بھی بات بتاتی ہے ترجمہ, کس کو, کسے مارا؟ ان دونوں کو. تو یہ مفعول ہے. جو کسے کس کو کے جواب میں آئے گا نا بس وہ مفعول ہوگا, چاہے وہ پہلے آئے چاہے بعد میں آئے, کہیں پہ بھی آئے. جملہ فعلیہ کی جب دنیا اس ہوگی اور اس کی جب بات ہو رہی ہوگی تو دربت فعل ہو گیا, ہما مفعول بھی ہی مقدم ہو گیا. اس کو کیا بول دیں گے؟ مقدم, پہلے آ گیا. اور امی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ فاعل, تو فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا, کوئی فرق نہیں. اب اس کے بعد جو ہے ٹائم کیا ہو گیا حضرت؟ 5 منٹ ہے ابھی, بس اس میں جتنا ہوتا ہے جلدی جلدی کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آگے پھر ہم جاری رکھیں گے, آگے بھی پھر مصروفیات ہیں. جی هل فتح باب المدرسة, بلند آواز سے. هل فتح باب المدرسة, ترجمہ کریں. کیا کیا مدرسے کا دروازہ کھل گیا؟
کھولا گیا، کھولا گیا یعنی کھل گیا. اردو میں ہم لوگ کھل گیا بولتے ہیں، کھل گیا بھی مجہول ہی ہے. جس کو ہم تھوڑا سا اس میں ٹیکنیکل اس میں بولیں تو کھولا گیا، کیا مدرسے کے دروازے کو کھولا گیا تو یوں ہوگا، یعنی کھل گیا. وہی بات ہے، صحیح کہا آپ نے. جی. اب ذرا آپ یہ مجھے بتائیں کہ فتح فعل جو ہے یہ متعدی کے لازم ہے؟ اچھا، متعدی کے لازم ہے. متعدی ہر فعل چاہے معروف و مجہول ہو، وہ متعدی یا لازم کی تو کوالٹی اس میں ہوتی ہے نا. جس کا بھی مفعول آ سکتا ہے تو متعدی کہلائے گا، ورنہ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ متعدی ہے، کیونکہ کسے کھولا، کس کو کھولا؟ دروازے کو. سوال بن رہا ہے دروازے کو، فلاں چیز جس کو بھی کھولا تو یہ بن گیا. حل فتح باب المدرسہ، تو یہ فعل ماضی مجہول ہو گیا. اور باب المدرستی مضاف الیہ اس کا نائب الفاعل ہے. صحیح. کیا ہے؟ نائب الفاعل. اب آگے پڑھیں جواب. لا نہیں، ما فتح الی الان، کیا مطلب ہوا؟ نہیں اب تک نہیں کھلا، ابھی تک نہیں کھلا. کھولا گیا اس کو، کھولا گیا، نہیں ابھی تک نہیں کھولا گیا. وہ ہے نا، وہ کا ترجمہ ہے نا ما فتح، نہیں کھولا گیا وہ ایک مرد، نہیں کھولا گیا اس ایک مرد کو، تھا نا. تو مرد سے مراد میں نے کیا بتایا تھا؟ مذکر ہے. تو پیچھے کیا دروازہ ہے، دروازہ مذکر ہے. تو ما فتح نہیں کھولا گیا، اس کو کا بھی ترجمہ اس میں موجود ہے. فتح کے اندر ہوا ضمیر نائب الفاعل پوشیدہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ضمیر پوشیدہ ہے جو اس کی طرف دروازے کی طرف نہیں، ابھی تک نہیں کھولا گیا اس کو. ما فتح الی الان. ما فتح، صحیح، ما فتح الی الان. اب آگے آ جائیں، اگلا پڑھیں جی. آپ کی باری ہے. لما فرحا محمد و رشید، ہاں کیوں خوش ہوئے محمد اور رشید. ہاں. لأن ہما نجاحا فی الامتحان، اس لیے کہ وہ دونوں کامیاب ہوئے امتحان. یہاں پہ بھی دیکھ لیں، نجحا دو آ رہا ہے کیونکہ پہلے ہما گیا، اور ہما نہ بھی ہوتا تو بھی کافی ہوتا. لیکن کیونکہ انا اور انا کے بعد آتا ہی اسم ہے، اس لیے ضمیر کو لے کر آئے تاکہ فعل پہ کیا. ڈائریکٹ آپ یوں نہیں کہہ سکتے لأن نجحا فی الامتحان، یہ بھی غلط ہو جائے گی، کیونکہ انا اور انا کبھی بھی ڈائریکٹ فعل پہ نہیں آتا. یہ بات یاد رکھیں. تو اس لیے یہ ہما لے کر آئے دوبارہ تاکہ وہ قاعدے کو جوائن کریں، اسم لائیں، پھر آگے نجحا کر دیا. یہ قاعدہ ہے کہ انا اور انا آئے گا اسم پر، تو ضمیر تو اسم ہے تو اس لیے ہما لے کر آئے. اور اس کو ملا کے لکھا جاتا ہے، اس طرح الگ بھی نہیں لکھا جاتا. جب بھی آپ لکھیں تو انا کو ہما سے ملا دیں، نون کو ہا سے ملا دینا، لأنہما. صحیح ہے، یہ مل کر لکھا ہوا ہوتا ہے بالکل. یہ انہوں نے سمجھانے کے لیے الگ الگ لکھا ہے. اب مجھے بتائیں بھائی، فریحہ فعل جو ہے متعدی ہے کہ لازم ہے؟ کیوں خوش ہوئے لازم. کیسے پتہ لگا آپ کو لازم ہے؟ اس میں کوئی میننگ نہیں آ رہی نا. کیا نہیں آ رہا؟ اور مفعول بھی نہیں. نہیں مطلب آپ ترجمہ کر کے بول کے دیکھیں نا. فریحہ کا مطلب وہ خوش ہونا. ہاں، تو اب سوال بنائیں جو میں نے کہا تھا، وہ سوال کیسے بنے گا؟ کون خوش ہوا ایسے بن سکتا ہے. نہیں، کون کو چھوڑ دیں، میں نے جو لفظ کہے تھے وہ بتائیں بس. وہ سوال بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ کیا بنے گا بتائیں. مطلب خوش ہوا نا. کسے خوش ہوئے یا کس کو خوش ہوا، بس یوں بول کے دیکھیں، بول دیا. کسے خوش ہوا، کس کو نہیں بن رہا، یہ لازم ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب اس کی مجہول بنائیں گے تو فریحہ بھی خوش کیا گیا اس ایک مرد کو. اب یوں ترجمہ بھلے دے دیں، خوش ہوا نہیں. پھر اس کا ترجمے کو چینج کر سکتے ہیں بی کی وجہ سے. یہاں تو تھا خوش ہوا وہ ایک مرد، تو خوش کیا گیا تو فریحہ بھی ہو جائے گا. اب آگے آئیں، اگلا والا پڑھیں. نجحا، نجحا فعل لازم ہے کہ متعدی ہے؟ نجحا فعل متعدی ہوگا. اچھا ترجمہ کرائیں، بتائیں، اور اس کے اندر سوال بنا کے بتائیں. کامیاب ہوئے، ہاں. اور کامیاب ہوئے کا ترجمہ آئے گا. ابھی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ پوائنٹ نہیں کلیئر ہوا آپ کو. نہیں، دیکھیں کون کامیاب ہوئے، کون کا سوال کریں گی، اس سے تو فاعل کا پتہ لگتا ہے. کیا پتہ لگتا ہے؟ کون کامیاب ہوا. اور فاعل کا پتہ نہیں لگانا ہم کو، مفعول کا پتہ لگانا ہے. مفعول کا پتہ کس سے لگتا ہے؟ کسے اور کس کو، کون سب کو ہٹا دیں. تو اب یہاں سوال بنایا تھا نا، کسے کس کو بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا. تو بس پھر یہ لازم ہے. اس سوال کو یاد کر لیں. اب آگے چلو، علی پڑھو جلدی جلدی. کم ولدن نجحا فی الامتحان السنوی، کیا مطلب ہوا؟ کتنے لڑکے کامیاب ہوئے سالانہ امتحان میں. ہاں اب آگے بتائیں. نجحا کامیاب ہوئے 50 ہاں. ولدن فی حاضر آنی، ہاں 50 لڑکے کامیاب ہوئے اس سال. اس سال 50 لڑکے کامیاب ہوئے. سنوی کی کا مطلب ہوتا ہے سالانہ، اینول. فی الامتحان السنوی کی، سالانہ امتحان. اور یہ موصوف صفت ہے، اسی لیے دونوں پر حل اور ایک جیسے آ رہا. نجحا 50 ولدن فی حاضر العام، 50 لڑکے کامیاب ہوئے اس سال. چلیں آگے. ہاں ترجمہ بتایا. تو وہ ہماری بات سمجھ میں آتی ہے؟ آتی ہے نہیں، آ رہی ہے. آ رہی ہے بھی نہیں. ٹینس آپ نے سمجھا. کیا تم ہماری بات سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. اچھا سمجھ میں آ گئی. کیا تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے میں پڑھاتے آپ کو بولوں حل فہمتم کلامی، کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ حل فہمتا، کیا آپ سمجھے؟ ایک کو کہوں تو فہمتا، اور دو کو بولوں گا حل فہمتما، علی و شیخ علاء الدین. اور آپ سب کو کہوں گا تو حل علمتم. اور اگر طالبات ہوں تو میں کہوں گا حل علمتن. یہ سب سوچ کے مجھے عربی بول دیا. جاؤ فہمتی یا ماں فہیمہ. اگر ایک خاتون ان کو کہوں گا حل علمتی،
یا حل فہمتی، فہمتی کیا آپ سمجھ گئے، حل فہمتن اس طرح. صحیح. تو کیا آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی؟ اب مجھے ذرا بتائیں فہیمہ فعل لازم ہے متعدی ہے صابری صاحب؟ لازم. سوال بنائیں، متعدی فعل سوچے بغیر یہ جواب ہے نا اصل میں. حل فہمتم نہیں، میں نے جو سوال بتایا تھا وہ بنایا، جو ٹیسٹر جو ہم نے ایک آلہ بتایا تو اس میں جہاں گڑبڑ ہوگی نا وہاں پھر وہ پتہ نہیں ہوگا کہ کون نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا. کسے سمجھایا؟ کون ہی تو نہیں ہے سوال. اگر میں نے جو لفظ کہا ہے وہ اس کو آپ یاد سے کسی اور کس کو ہاں اب بنائیں. اسے ہاں بن رہا ہے بتا دیں. بن رہا ہے. سوال بناؤ کیسے سمجھا ہے، سمجھا. کسے سمجھا تم نے، کس چیز کو سمجھا، کس کو سمجھا، بن رہا ہے نا سوال. تو یہ متعدی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت قولنا لکھا ہوا ہے، حضرت قولنا مفعول ہے ہی، یہ کا مفعول سامنے ہی مفعول ہے آپ کے. پھر بھی چلے آگے. ماں ما فہمنا قولکم. ہاں ہم نہیں سمجھے آپ کی بات. اب آگے مطلب قول لکم. ہاں آپ سب کی بات یعنی تم سب کی بات کو ہم نہیں سمجھے، کیونکہ سوال جواب میں ہے نا. ہاں. ٹھیک ہے. تو جواب بھی جمع میں، سوال جمع میں تو جواب بھی. اب آگے آپ پڑھیں. لما ما فہمتم کلامی، کیوں نہیں تم سب میری بات سمجھے. لما ما فہمتم کلامی. صحیح ہے. حضرت یہاں پر اگر یہاں پر میں وہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، لماذا اور لما ایک ہی بات ہے. ہم نے اسماء استفہام میں پڑھی تھی یہ بات کہ لماذا کو شارٹ کر کے لما بھی کہہ دیتے ہیں. تو اگر ہم دونوں یہاں کا پر ترجمہ ایک ہے. لماذا ما فہم تو دونوں صحیح ہے، بالکل لیکن صحیح. صحیح ہے بس. چاہے آپ لما بولیں لماذا بولیں آپ کی مرضی، دونوں آپشن یعنی آپشنل ہے. سر اس میں کلام نہ ہو سکتا. کیوں کلامی نے؟ کلام مانا مفعول ہے حضرت، سنبھال کر زبان کو. کلامی بول دیا تو مجرور کر دیا، پیچھے فعل تو نہیں بولا. کسے کس کو؟ ہماری بات کو. تو جو ہماری بات کو ہے وہ مفعول ہے. مفعول کو کیا نہیں ہے زبردست ہو جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا نا. کسے کس کو دماغ میں بٹھا دیں بس. اب اس میں جہاں گڑبڑ ہوگی نا پھر آپ یہ مفعول کو نہیں سمجھ سکیں گے. چلیں اگر حضرت اس کی جگہ میں یہ کہہ دوں قولی، ہاں ہو سکتا ہے ایک ہی بات ہے. کلامی قولی ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات ہے. صحیح ہے. لأن لسانکم، اس لیے کہ تم سب کی زبان ہندی ہے. ہندی ہندی ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں انا یا انا آتا ہے تو مبتدا کو زبر آ جاتی ہے. لسانو نہیں بولا، لسانہ بولی. جب بھی زبر آیا انا اور انا کی وجہ سے آتا ہے. صحیح صحیح. لأن لسانکم، کیونکہ تم سب کی زبان ہندی. اب یہ جملہ اس میں ہے. اچھا اس کو لغتکم کہہ سکتے ہیں لأن لغتکم ہندی، کیونکہ تمہاری زبان لینگویج جو ہے وہ ہندی ہے. لغتا. ہاں لغتکم، تا آ جائے گا. لغتکم. ٹھیک ہے. تا پہ وہی زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے. آگے اگلے آپ کی باری ہے بھائی، پڑھ لیں. لما طلبتا فی الدیوان، ہاں کیوں طلب کیا گیا تم کو دیوان میں. ہاں کچہری میں. ہاں ہاں طلبتو للشہادتی، مجھے بلایا گیا یا طلب کیا گیا شہادت کے یا گواہی کے لیے. اچھا اب آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ یہ فعل لازم ہے کہ متعدی ہے؟ یہ فعل متعدی ہو. کیوں؟ کس کو طلب کیا گیا کہہ سکتے کس ہیں. کو طلب کیا کہہ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی دلیل یہاں پر ہی موجود ہے. طلب تو آیا، اگر یہ لازم ہوتا تو طلبہ بھی ہوتا. کیا ہوتا؟ طلبہ بھی. اس کی یہ چلتے ہی نہیں آتے. بتایا تھا نا مجہول میں، یہ بھی چیز ہے پہچان. طلبہ بھی ہو جاتا، مجھ کو بلایا گیا. اگر یہ لازم ہوتا تو ایسا ہے نہیں، تو طلب تو جبھی کا. اور کس کو طلب کیا، کسے طلب کیا، تو صحیح ہے بالکل وہ بن رہا سوال. اب آگے ہیں اگلا آپ پڑھنا علی. لما بعثتی الی المستشفى. ہاں کیا مطلب ہوا؟ اے میری بہن، لما بعثتی، کیوں بھیجا گیا تمہیں الی المستشفى ہاسپٹل. دیکھا بوئستی بھیجا گیا. اب باستی نہیں بولیں گے ورنہ تم نے بھیجا ہوگا، معنی ہی بدل لیں گے ہم. آگے جواب پڑھو. بعثت تمرید، تمریضی. مجھے علاج کے لیے بھیجا گیا. اب دیکھو علاج کی انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کری ہے. پڑھو آگے کیا کی ہے. خدمت مرض، یہ علاج ہے. تمرید علاج ہے. تمرید کی عربی میں ڈیفینیشن کی انہوں نے، جیسے عربی ٹو عربی ایک ڈکشنری ہوتی ہے مریضوں کی خدمت کے لیے. تو تمرید کا مطلب کیا ہو گیا؟ مریضوں کی تیمارداری یعنی نرسنگ کے لیے. دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ نرسنگ. یہی وجہ ہے کہ نرس کو عربی میں ممرضہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ممرضہ، بیماروں کی تیمارداری کرنے والی. ہاں تمرید کیا نہیں نہیں، وہ تو فارسی کا لفظ ہے، وہ الگ ہے الگ ہے. یہ مرض سے نکلا ہے، مرض. تمرید نرس. ہاں ممرضۃ گولتا کے ساتھ ممرضۃ نرس ہو گئی. ممرضۃ تمرید سے نکلا. بعثت للتمرید آگے آئے گا آپ کا العربیہ کی کتاب میں. مجھے بھیجا گیا نرسنگ کے لیے، مریضوں کی خدمت لی. خدمت المرضى، اور مردہ بھی جمع ہے مریض کی. میرا خیال ہے یہاں رک جائیں، اگلی قرآن کی مشق ہے. اور اردو سے عربیہ میں یہ چاہوں گا کہ جلد بازی نہ ہو. بس یہ جو میں نے آپ کو باتیں کہی ہیں کہ مضارع کو یاد کر کے آئیے گا. مضارع کی گردان یاد اچھی طرح کر کے آئیں، اور اس کے بعد جو سلسلہ الفاظ ہیں ان کو ابھی سے یاد کر کے آ جانا.
سلسلہ الفاظ کو جو اگلا والا سبق ہے سبق نمبر 15 اس کو آپ نے یاد کر کے آ رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ.